السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا امریکہ سے تعلق رکھنے والے اس سیاستدان کا جس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سب کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ یہ دنیا کی واحد خودکشی تھی جس کو لائیو ٹی وی سکرینز پہ دکھایا گیا۔ ایسا کیوں ہوا اور یہ شخصیت کون سی تھی اور یہ سیاستدان کون تھے جو اپنے آپ کو پریس کانفرنس بلا کر گولی مارنے پر مجبور ہوئے؟ تمام تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک ضروری گزارش آپ کے نام، اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ رابرٹ بٹ ڈائر چارلس میسوری میں پیدا ہوا، پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی، اس کے بعد ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ کیمبرج اسپرنگ ہائی اسکول میں فٹ بال کے کوچ کے طور پر اور سوشل اسٹڈی کے ٹیچر کے طور بھی کچھ عرصہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ امریکہ کے دو جماعتی نظام میں آپ نے ریپبلکن بننے کو ترجیح دی اور سیاست میں ایکٹیو ہو گئے۔ آپ امریکی ریاست پینسلوینیا میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں آپ کا انتخاب کیا گیا۔ 1964 کے بعد 1966 اور 1968 میں آپ دوبارہ منتخب ہوئے۔ 1970 میں اسٹیٹ ریپرزینٹیو رہتے ہوئے آپ نے پینسلوینیا اسٹیٹ سینٹ کے لیے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے، جس کے بعد آپ نے اپنی سیٹ چھوڑی اور سینیٹر کا حلف اٹھا لیا۔ 1976 اور 78 میں بھی الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے اسٹیٹ آفس کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑا، کامیاب ہوئے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ کو پینسلوینیا کا وزیر خزانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 1980 کے بعد 1984 میں اپنی دوسری مرتبہ اور آخری مرتبہ بھی اسی سیٹ کے لیے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے۔ 1981 سے قبل جب آپ اسٹیٹ آفس کے عہدے پر نہیں تھے، ایک ایشو سامنے آیا جس کے مطابق کامن ویلتھ کے ملازمین کو فیڈرل انشورنس کنٹریبیوشن ایکٹ کی جانب سے $1 ملین پے کرنے تھے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ کو ایک ایسی فرم کی تلاش تھی جو اس کو اچھے طریقے سے کام کو سر انجام دے سکے۔ یہ کنٹریکٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایسوسی ایٹس کو دیا گیا۔ مئی 1984 میں دیا جانے والا کنٹریکٹ جولائی 1984 میں کینسل کر دیا گیا۔ اس پر ایف بی آئی نے تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے اس معاہدے میں بہت بڑا غبن کیا تھا، جس کے بعد آپ کے مقدمہ قائم کیا گیا اور عدالت میں کیس چلتا رہا۔ کیس کے دوران آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ میڈیا پر آپ اپنی بے گناہی، اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے، لیکن عدالت آپ کو بے گناہ تصور نہ کرتی تھی۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ آپ کو تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا جس میں آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا اور تقریباً 55 سال کی جیل اور $3 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا۔ عدالت نے سزا سنانے کے لیے 23 جنوری 1987 کا دن مقرر کیا۔ جیسے ہی عدالت کی طرف سے یہ تاریخ مقرر کی گئی، بٹ ڈائر نے 22 جنوری کو پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس سے ایک روز قبل آپ نے اپنے دو ہمراضوں سے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں تھا۔ وہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ 22 جنوری کو آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اپنے عہدے سے، تاکہ 23 جنوری کو اپنی سزا کو سن سکیں بغیر کسی سرکاری عہدے کے ساتھ۔ ڈائر نے پریس کانفرنس بلائی اور اس کے دوران سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ سارے ان کی جانب سے استعفے کے منتظر تھے کہ آپ نے ایک انویلپ سے میگنم ریوالور نکال لیا۔ میڈیا کے لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ سیکورٹی والے بھی حیران و پریشان تھے کہ آپ نے سب کو دور ہٹنے کی تلقین کی اور پسٹل کی نال اپنے منہ کے اندر رکھتے ہوئی ٹریگر دبا دیا۔ گولی آپ کے سر سے نکل گئی اور سر سے خون بہنے لگا۔ یاد رہے کہ یہ پریس کانفرنس پینسلوینیا اسٹیٹ میں لائیو دکھائی جا رہی تھی، کیونکہ توقعات یہ تھیں کہ استعفیٰ آنے والا ہے۔ اس کو اس لائیو پریس کانفرنس کے بعد شام کو بھی ٹی وی سکرینز پر یہ مناظر نشر کیے گئے۔ خودکشی سے قبل یہ شخصیت صرف پینسلوینیا میں جانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کو جانا جانے لگا۔ خودکشی کی وجہ سے اگلے دن آپ کو دی جانے والی سزا معطل ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف الزامات کی تحقیقات بھی رک گئی۔ جرائم سمجھنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ڈائر نے ایک شاندار فیصلہ کیا
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ 55 سال کی قید اگر ہو جاتی ہے تو وہ باقی زندگی جیل میں گزاریں گے، اور آپ کی تمام فیسلٹیز جو کہ حکومتی عہدے پر اور سرکاری عہدے پر رہنے کی وجہ سے تھیں وہ ان الزامات کی بنا پر معطل ہو جائیں گی۔ انہوں نے خودکشی کی، جس کے بعد ان کی بیوہ کو جرمانے سے کئی زیادہ کی رقم ملی، ان کی کوئی سہولت بھی واپس نہیں چھینی گئی بلکہ ان کو برابر پینشن ملتی رہے۔ سزا کی صورت میں پینشن ختم ہو جانی تھی۔ اس سوسائڈ کو مختلف اینگل سے دیکھا گیا۔ کسی نے ہائی مین نائس شوٹ کے نام سے اس پہ گانا بنایا، اور کسی نے کہا ڈیتھ آف آنیسٹ مین۔ 1.2 ملین ڈالر آپ کی بیوہ کو دیا گئے، آپ کے 3 بچے تھے۔ آپ اپنے آپ کو الزامات سے تو نہ بچا سکے لیکن اپنے خاندان کو فائنینشلی بچا لیا۔ کرپٹ لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو یقیناً آسانی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بار میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔